جی سر تھوڑا سا بتائیے گا آج کے کیس کے حوالے سے. ایک تو اتنے دنوں بعد ڈیٹ پڑتی ہے, اس کے بعد پھر کوئی پروگرس نہیں ہوتی, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. یہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی انکوائری کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے جو میں درخواست دی ہے, تو اس میں ہم آج سارے پیش ہوئے ہیں. تو اس میں جو آج تو ویسے اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب نے, تو وہ نہیں آئے, ان کی جگہ پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آئے ہیں. تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ آرڈر جو ہے وہ کوئی نہیں لگا ہوا, جو کہ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے جو پچھلی ہیئرنگ ہے اس میں لگایا ہوا تھا, اور ہم نے دکھا بھی دیا ان کو. شعیب رزاق صاحب نے آرڈر دکھایا بھی ہے کہ جی ہم نے لگایا ہوا ہے, لیکن وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کے پاس نہیں تھا. تو اب کہا گیا جی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کہ آپ بھی وہ آرڈر لگا دیں, اور ڈیٹ پڑ گئی ہے. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم اگلی ڈیٹ پہ نہیں آئیں گے تو اس کو غلط فہمی ہے. باقی ٹیکنیکل بات شعیب صاحب سے پوچھ لوں. نہیں, بات صحیح ہے. بات یہی ہے کہ ہم نے سی ایم کے ذریعے وہ سارے آرڈر کی لسٹ لگا دی تھی. آج ہم فلی پریپیئرڈ تھے, ایکسپیکٹنگ کہ اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے اور اس ایشو کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے جائیں گے. کہ ایشو ریز کیا جا رہا ہے کہ میٹر از پینڈنگ بیفور سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ میں سو موٹو ایکشن میں میٹر پینڈنگ ہے, جس کی اس کے اپنے آرڈر میں اس کی وضاحت ہے کہ سو موٹو ایکشن کی سپریم کورٹ 183 کے تحت اس کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے, وہ ڈیفائن ہو چکی ہے. لیکن وہ جیسے حامد بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ. اور سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ پچھلے سال جون میں ہوئی تھی, 13 جون کو ہوئی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں 11 جون ہے. تو ایک سال گزر گیا ہے اور سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا. تو اگر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور کچھ نہیں ہوا, اس وقت امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے. اور ایک اس میں ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں, انہوں نے کچھ لوگ نامینیٹ کیے تھے, وہ ان کے خلاف چاہ رہی تھی کہ انکوائری ہو, اور اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو پرمٹ نہیں کیا تھا. ایسے ہی ہے جی, انہوں نے اجازت نہیں دی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی درخواست ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے. اب اس میں ہم نے جو آج ہم نے جو کورٹ میں ریٹن رسپانس جاری کیا ہے, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو 2014 میں میرے پہ جو حملہ ہوا تھا, اس حملے میں بھی ہم نے کچھ الزامات لگائے تھے کچھ لوگوں پہ. تو اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ممبر کمیشن بنا تھا. تو اگر وہ 2014 میں کمیشن بن سکتا ہے تو 2024 میں کیوں نہیں بن سکتا؟ سر کمیشن کا کیا ہوا؟ اس کمیشن کی رپورٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. سر آپ سمجھتے ہیں صحافیوں پہ مزید مشکل وقت آنے والا ہے, کیونکہ فائر وال بھی لگائی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ, اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کوئی اب آپ کو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ یہ تو ابھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف عدلیہ سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے. تو اب انہوں نے لڑائی تو شروع نہیں کی, انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے, جو پنجاب میں جو حد کے ضد کا قانون جاری. اور جو یہ عمران ریاض صاحب جو ہے, انہوں نے حج پہ جانا ہے, تو ان کو حج پہ نہیں جانے دے رہے. تو یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ان سے پوچھیں کتنی دفعہ آپ نے جمع کرائی ہے جی؟ ٹکٹ 5 ٹکٹ ہے, 5 ٹکٹ آپ خرید چکے ہیں. آلموسٹ 2 ملین کے میں نے ٹکٹ لیے, اور وہ بھی عدالت کی دہانیوں پہ. عمران بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور کورٹ آرڈر میں اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر رہی ہے. ویری ہمبل اسٹوڈنٹ. اس کا نا ون لائنر یہ ہے کہ میں جن دیواروں میں ٹکرے مار کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آیا تھا کہ جی میں نے 1.5 مہینہ وہاں پوری محنت کی ہے, کوشش کی ہے کہ یہ نظام یہ حکومت میرا نام نکالے اور میں حج پہ جاؤں. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو میں ان کے پاس آیا, انہوں نے مجھے واپس انہیں کے پاس بھیج دیا. تو اب میں اس کے خلاف اپیل میں گیا ہوں. آج لگتا ہے کیس تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, آج ویسے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں, انہوں نے ڈڈیال کا جو ایک مسنگ پرسن ہے جو 2017 سے مسنگ پرسن ہے, اس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا. اس کے کیس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا, اور یہ ان کے والد صاحب ہیں. اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 15 دن کے اندر اندر اس کو پیش کیا جائے. تو آپ ذرا یہ ایک آزاد کشمیر میں پہلے صرف لوگوں کا خیال تھا کہ ایک احمد فراد ہے مسنگ پرسن, اور بھی وہاں پہ بہت سے مسنگ پرسن ہے. ایک مسنگ پرسن کے والد صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں, بتائیں جی. 7 سال ہو گیا جی. آپ بتائیں کیا ہوا تھا تھوڑا سا. 7 سال. میرا بیٹا جو ہے وہ ایک نام بتائیں اس کا. شاپنگ سینٹر میں تیمور ارشد قاضی شاپنگ سینٹر میں کام کر رہا تھا. اس کو 12:30 بجے کے قریب 13 جولائی 2017 کو اٹھا لیا گیا, اور پھر دوسرے دن گھر بھی آئے, اور گھر پہ بھی ریڈ شیڈ کیا. وہ اس کے آفس میں بھی دوبارہ گئے, وہاں اس کا فون تلاش کیا. وہ اس دن سے لے کے آج تک مجھے
कोई पता नहीं है कि मेरा बेटा किधर है, कहाँ है, कैसे है। सर आपके बेटे का कसूर क्या था मालिक? कसूर तो यही बताएंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो कमीशन फॉर दी मिसिंग पर्सनस है उसने उसकी तैमूर की रिकवरी के लिए 2021 में 28 अप्रैल 2021 में लेटर लिख दिया कि ये बंदा सीटीडी ने उठाया हुआ है और इसको हमारे पास 2 हफ्ते के अंदर पेश करें। जब ये लेटर चीफ साहब के सामने पढ़ा गया तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि विदिन 2 वीक्स इस बंदे को पेश किया। हालांकि उसमें लेटर इशू करने में जेआईटी भी शामिल है, आज़ाद कश्मीर की पुलिस की तमाम तरह वसाइल उन्होंने शामिल किए। तो ये 2017 में जब उसको उठाया गया आज़ाद कश्मीर से तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 2021 में जब उसका कमीशन फॉर द मिसिंग पर्सनस ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो पीटीआई की हुकूमत थी। अब 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 15 दिन में उसको पेश करने का हुक्म दिया है। तो दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि 15 दिन बाद उसको पेश कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद जब दोबारा इस केस की हेयरिंग हो तो कोई और हुकूमत आ चुकी हो। थैंक यू। तारीखी शख्स और किधर हो गई जी? ये सर किस चीज़ के साइन है? ये जी कानूनी लड़ाई जो चल रही है हज करने के लिए जाने के लिए सारे दरवाजे खटखटाएंगे और कोई रास्ता ऐसा नहीं होगा जिसको हम नहीं अपनाएंगे। जिन जिन महकमों में जिन जिन दफ्तरों में हमें कहा गया हम वहाँ गए, हर कानूनी रास्ता हमने इख्तियार किया। अदालत में गए, अदालतों में लंबा केस लड़ा, इंटीरियर मिनिस्ट्री में पहले भी गए, FIA को भी फेस किया और तमाम मुकदमात लड़ने के बाद जीतने के बाद अभी तक मैं हज पे नहीं जा पा रहा। अब मैं एक नई ये कानूनी हमने एक नई दस्तावेज तैयार की है, दोबारा से जाएंगे और जो अभी तक हमें हमारा राइट नहीं मिला उसको मांगेंगे। मैं दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा जब तक वो खुलेगा नहीं। ये चीफ साहब ने जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था ये अभी IC है, इंट्रा कोर्ट अपील है। हाँ, ये हमारी अपील है एक और। हमें लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ या जिन इदारों के खिलाफ हम गए थे हाई कोर्ट में, उन्हीं इदारों के पास हमें वापस भेज दिया गया है। गुज़िश्ता 2 दिन से हमने पूरी कोशिश की है और हर तरह का कोऑपरेट किया उन इदारों के साथ कि आप बताएं करना क्या है, और वो किसी किस्म का काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो जवाब देने की पोजीशन में भी नहीं है। तो हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमें गलत जगह आपने भेज दिया, हमें हज पे भेजिए, इनके पास ना भेजिए। थैंक यू।